بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، سورۃ البقرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کے اندر اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو اپنی بیگمات سے، اپنی زوجات سے قربت اختیار نہ کرو۔ اعتکاف ایک عمل ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور عام طور پہ جو مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اور اعتکاف سے مقصود شب قدر کی تلاش ہے کہ سورہ قدر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور یہ تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام نیکیوں کے حریص تھے، یعنی شوق رکھتے تھے، وہ بہت متاثر ہوئے اور فکر مند بھی ہوئے کہ ہم اس سے کیسے آگے نکلیں۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جبریل امین کے ذریعے سورۃ القدر نازل فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے ہر سال میں ایک رات ایسی عطا فرما دی، پوری امت کو عطا فرما دی کہ ایک رات کی عبادت اگر نصیب ہو جائے، چاہے پوری رات یا اس کا کچھ حصہ، تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر زندگی میں کسی کو ایسی 15-20 راتیں نصیب ہو گئیں تو وہ اس بنی اسرائیل کی مجاہد سے ثواب میں آگے بڑھ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک راستہ یہ عطا فرما دیا کہ لیلۃ القدر کی عبادت کی جائے۔ تو لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، تو اس رات کو تلاش کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعیین بھی ارشاد فرما دی تھی کہ یہ کون سی رات ہے، طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25، 27، 29، کون سی رات بنتی ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم امت کو بتانے کے لیے اپنے حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو اس جھگڑے کی نحوست ایسی تھی، اس کی بے برکتی ایسی تھی کہ اللہ پاک نے ناراض ہو کے یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر امت کو نہ بتا سکے کہ یہ کون سی فکس رات ہے۔ لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اس میں خیر یہ بھی نکل آئی، کیونکہ اگر آج کے مسلمان کو یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں رات ہے تو پھر کون اعتکاف میں بیٹھتا، اور کیسے مسجدوں کی رونقیں ہوتی، اور کیسے 10 راتیں لوگوں کو نصیب ہوتی۔ صرف اسی رات میں لوگ عبادت کر کے فارغ ہو جاتے اور مسجدیں ویران رہتی۔ تو اس میں حکمت ایک یہ بھی تھی کہ اللہ پاک نے پورے عالم اسلام کی مساجد کو آخری عشرے کے اندر آباد کرنا تھا، اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فضیلت دینی تھی، اسی لیے اعتکاف کے عمل کو مسنون قرار دیا۔ اس کی فضائل کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات عطا فرما دی، آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہے اور عورتوں کا اعتکاف گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ ایسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آڑ بنا دیتے ہیں، جس میں ایک خندق کا فاصلہ اور اس کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ حساب لگائیں تو اندازاً 10,950 خندقیں بنتی ہیں، 10,950 خندقیں بنتی ہیں۔
اتنی مرتبہ آسمان و زمین کو ناپا جائے، اتنا بڑا فاصلہ اور بعد اور دوری جہنم سے ہو جاتی ہے اس شخص کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس فضیلت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کنز الاعمال کی ایک حدیث ہے، فرمائے کہ جس نے اللہ کی رضا اور اخلاص اور ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں گناہوں سے مراد صغیرہ ہیں، نیکیوں سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے گناہ کہ جن میں کسی کی حق کی ادائیگی ہے، توبہ کے ساتھ حق کی ادائیگی بھی کرنی پڑے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے تھے تو پیسے بھی دینے پڑیں گے، اللہ سے اور اس بندے سے معذرت بھی کرنی پڑے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، در منصور کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے، یعنی کہ 10 راتوں کا سوال ہے اور 10 راتوں کی محنت ہے، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف دراصل لغت کے اندر ٹھہرنے کو کہتے ہیں، کہ کسی جگہ ٹھہرنا اعتکاف، اور اصطلاح شریعت کے اندر اس کی شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف، ہم اللہ کی رضا کی خاطر آخری عشرے کے اندر مسجد کے اندر ٹھہرنا، یعنی مردوں کا ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب اعتکاف کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں، واجب، نفل اور سنت۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ جو کم سے کم 1 دن کا ہوگا اور روزے کے ساتھ ہوگا، یعنی کسی نے منت مانی کہ جی میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا۔ اگر اس نے دنوں کی بھی نیت کر لی کہ جی 10 دن کا کروں گا یا 3 دن کا کروں گا یا پورے مہینے کا کروں گا، تو پھر تو اتنے دن پورے کرنے پڑیں گے روزے کے ساتھ۔ اور اگر مطلق نیت کی تھی، صرف نیت کی تھی کہ جی میرے پہ لازم ہے کہ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اعتکاف کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ صرف 1 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ، یعنی مغرب سے پہلے مسجد کے اندر جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کسی بھی دن عام دنوں میں سے اعتکاف کی نیت کر کے، اعتکاف کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائیں غروب آفتاب سے پہلے، اور اعتکاف کی نیت کر لیں، واجب اعتکاف کی، اور مسجد ہی میں رہیں جیسے معتکف رہتا ہے، اور اگلی صبح روزہ بھی رکھ لیں، اور شام کو جب غروب آفتاب ہو جائے تو اب اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، اور ابھی افطار کر کے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ سکتا ہے، اس کا واجب ادا ہو گیا، اس کی منت ادا ہو گئی۔ یا ایسے ہی کسی کا اعتکاف فاسد ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا کسی وجہ سے، انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر مفسدات اعتکاف ذکر کیے جائیں گے۔ خیر، تو ایسے شخص کے اوپر بھی اعتکاف کی قضا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو واجب کی یہ 2 صورتیں ہیں، ایک تو منت کا اعتکاف اور ایک ٹوٹے ہوئے اعتکاف کی قضا کرنا، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک نفل اعتکاف ہے، یعنی عام دنوں میں جو مسلمان مسجدوں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کریں، نویت الاعتکاف، نویت الاعتکاف، صرف یہ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہوں، بلکہ مسجد کے آداب میں سے ہے، حقوق میں سے ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہیں۔ تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، چاہے 5 گھنٹے کے لیے جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کی تیسری قسم اعتکاف مسنونہ، یعنی مصنوع اعتکاف، جو عام طور پہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر مسجدوں کے اندر کیا جاتا ہے، جو کہ معروف ہے، سب اس کو جانتے ہیں۔ یہ آخری عشرے کا اعتکاف، یہ مصنوع اعتکاف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کن جگہوں کے اوپر زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل اعتکاف مسجد الحرام کا ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ہے، اور پھر تیسرے نمبر کے اوپر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی جامع مسجد ہو جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہو، تو پھر اس کا پہلا حق ہے کہ اس کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعتکاف کے مبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اپنا تعلق، اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔